کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ اب یہ حضور کی آمد کے سلسلے میں جو عزت رہی ہے کعبہ کی، یہ عزت کب تک رہے گی۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کو اگلی بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بچایا وہ کس کی عزت میں، کس کی آمد کے بشارت میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کا آخری پیغمبر یہیں سے آج سے تقریباً کچھ دن پہلے تھا کہ یہیں جو اٹھے گا، یہ اللہ کا تعالیٰ فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے، اور دنیا نے دیکھا بڑے بڑے ہاتھی لشکروں سمیت چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں کی کنکریوں سے موت میں آئے۔ اتنا بڑے ہاتھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کا یہ لشکر تھا، ابابیل تھا، پرندوں کا لشکر تھا، ان کی چونچ سے جو کنکری گرتی وہ ہاتھی کی موت کا سبب ہوتی۔ تو آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو ایک کنکری سے ہاتھی کی طاقت کو بھی ضائع کر سکتا ہے، پامال کر سکتا ہے۔ اس وقت عرب کے کیا حال ہو رہا ہے؟ اس وقت سعودی عرب میں کس طرح باغی جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مجھے قرآن کی روشنی سے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے استقبال میں پہلے یہ مظاہرہ کیا کہ کعبہ کو بچایا یا نہیں، اور کس سے بچایا؟ کس سے بچایا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہاتھی مارے۔ یہ نص ہے قرآن پاک کی، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے۔ علم جل جلالہ فی تذیب وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو یہ کہنا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ایک طرف اور مسلمانوں کی سزائیں ایک طرف، یا اللہ ان مسلمانوں کو کیا بنے گا؟ آپ کو قرآن پر عقیدہ ہو کہ کنکری سے ہاتھی مر سکتا ہے۔ یہاں کئی اصحاب علم بیٹھے، بڑے بڑے علم سمجھ والے، وہ اس آواز کو ہر جگہ لگائیں جہاں بھی ہو کہ کنکریوں سے ہاتھی مر سکتا ہے۔ میں کوئی کعبہ کی عقیدت میں نہیں سے بول رہا ہوں، عقیدہ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ دو تو کنکری کتنی معمولی کنکری، اور وہ بھی آزاد کنکری نہیں یہاں کی، بلکہ پرندے کے منہ سے گری، تو پرندے کی چونچ اور چھوٹی اور اس سے گری کنکری اور چھوٹی۔ اس سے زیادہ کنکری جو تصغیر ہو سکتی ہے، تو وہ کنکری کا نہایت چھوٹا پن پرندے کی چونچ سے گرنے والی، اور کیسے کو مارے گی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، فلاں ملک اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ کا جواب زبان سے نہیں، ایمان سے ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں جن کا جواب ہم زبان سے دیتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جن کا جواب ایمان سے دیتے ہیں۔ آپ ایمان سے جواب دینا سیکھیں، زبانیں تو غلط صحیح چلتی ہیں، زبانیں کس کی نہیں چلتی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ کنکریوں سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہاتھی مر سکتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر بزدلی کا شکار کیا بنے گا؟ اپنی طاقت دیکھنا چاہیے، اپنی طاقت دیکھنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے بندو،
زبان سے نہیں، طاقت دیکھنی ہے تو ایمان سے. ہمارے ایمان کا مرکز قرآن ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کنکریوں سے ہاتھی اللہ مار سکتا ہے جب چاہے. اور اگر آپ کہیں نہیں تو باری گیا، باقی ختم. باری ختم آپ کون سنتا ہے؟ پھر ہماری کون سنتا ہے؟ تو پھر اس گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو یہ عزت دی کہ حضور کی خاطر کعبہ اور شان قائم ہے، یہ عزت قیامت تک باقی رہے گی. اگر یہ ہو تو اس کا نام میں لیا کرتا ہوں پنجابی میں کہاں کے لیے یاد کرنے. آپ عربی کا لفظ بولوں تو ذرا مشکل ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے جو کعبہ کو بچایا، تو حضور کے احترام میں، حضور کی عزت میں، دین اسلام کے آنے میں، اور لوٹے گی کعبہ کی شان وہ پہلے والی جو ابراہیم نے کھڑی کی تھی. اور ابراہیم کے نام پر ہی ایک پیغمبر آئے گا، اس کو سنبھالے گا. تو اس پیغمبر کا قبضہ جو ہوا، پکا ہوا یا کچا، یہ مسئلہ ہے. اس کا جواب بھی آپ زبان سے نہیں، ایمان سے دیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو حالات میں نے بیان کیے، ان کے بعد حضور کا قبضہ جو ہوا، وہی بت نکالے گئے کعبہ سے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جب حضور اس کی وجہ سے وہ بت نکلے تو دوبارہ بت وہاں آئے. اب تک حکومتوں پر حکومتیں بدلتی رہیں، خلفاء پر خلفاء آتے رہے، آپس میں لڑتے بھی رہے، اختلاف بھی رہا، لیکن کعبہ میں دوبارہ بت آ سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو اس کا میں اردو پنجابی میں یوں سمجھاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ پر اب جو قبضہ ہوا، یہ قبضہ کچا یا پکا؟ اور پھر بھی کہتا ہوں کہ اس کا جواب زبان سے نہیں، ایمان سے دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبضہ ہوا، تو یہ قبضہ کچا یا پکا؟ اس میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ قبضہ پکا ہوا. قبضہ پکا ہوا. آپ بھی سب دل سے کہہ دیں کہ قبضہ پکا، قبضہ پکا. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کو بچائے رکھے کہ حضور کا قبضہ پکا. یہ ہندوستان میں ایک فقیر جا رہا تھا سرائکی علاقے کے پاس سے. اس سے پوچھا کسی نے کہ ہمارے پیغمبر کا قبضہ پکا یا کچا؟ اس نے کہا تم پکا کہتے ہو، میں کہتا ہوں کروڑ پکا. اب تک وہ بستی کروڑ پکا کے نام سے معروف ہے. کروڑ پکا کہ یہ درجہ پکا ہے یا کچا؟ پکا. اور کس درجے میں؟ کہو کروڑ پکا. آپ کس طرح یہ انگلینڈ میں کروڑ پکا کی بات ہو رہی ہے؟ تاہم عقیدہ پکا. اور اس کے لیے میں ایک نہیں کئی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کا جب آخر آئے گا، دنیا کا آخر آنے والا ہوگا، قیامت کے جب حالات پیدا ہو جائیں گے، تو فرمایا حضور نے کہ دجال ظہور کرے گا، اور دجال ساری دنیا پر قبضہ کر لے گا، ساری دنیا میں اس کے جھنڈے لہرائیں گے، ساری دنیا والے دجال کی اور دجالی طاقتوں کی قسم کھائیں گے، اس کے بعد رہیں گے. لیکن جب وہ دجال رخ کرے گا میرے مدینہ کا، اس طرح پگھل جائے گا، اس طرح پگھل جائے گا جس طرح کی برف پگھل جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کب مدینہ کی طرف آنے والا
ہوگا تو صرف الملائکۃ وجہہ الی الشام، اللہ تعالیٰ اس کا رخ پھیر دیں گے شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے قہری ہاتھ، اس کے تکوینی ہاتھ دجال کا منہ پھیر دیں گے کدھر؟ شام کی طرف۔ جب دجال ساری دنیا میں گھومے گا، ساری دنیا والے اس کے ساتھ ہو جائیں، لیکن جب وہ مدینہ کا رخ کرے گا تو صرف الملائکۃ، فرشتے پھیر دیں گے اس کا منہ، وجہ اس کا منہ الی الشام، شام کی طرف۔ وہ میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ متواتر حدیث میں مدینہ کی بات، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، وہ مکہ بھی ہے۔ تو یہ جو نہیں داخل ہو سکے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ حضور کا قبضہ، بولو، پکا، حضور کا قبضہ پکا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ دجال بھی جو آخری دور میں شر کا سب سے بڑا نشان ہوگا، وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مدینہ میں، تو حضور کا قبضہ پکا یا کچا؟ اب ایک فیصلہ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کرتا، آپ اپنے دلوں میں سوچیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں اب پھر کفر داخل ہو چکا ہے، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، جب حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو، ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ قبضہ پکا یا کچا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ قبضہ کچا ہوا تھا، کفر دوبارہ تو وہیں آ سکتا ہے نا، کفر دوبارہ تو وہیں آئے گا نا جہاں کچا قبضہ ہوگا، اور جو پکا قبضہ ہو تو پھر تو کفر نہیں آ سکتا۔ تو ہمارا مثل کے جوان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا قبضہ پکا، ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کا قبضہ کچا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کا قبضہ جو تھا وہاں یہ اٹھایا گیا تھا آج سے تقریباً 1 صدی پہلے۔ کس طرح اٹھایا گیا وہ ایک راز ہے، اس کے لیے بہت لگتا ہے۔ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو یہاں ہفتہ کے دن جو درس ہوتا ہے اور اس میں بیان جاری تھا معراج النبی کا، ہم اس کو چھوڑ کر اس مسئلے کو بیان کر دیں تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ اتنا غلط عقیدہ کہ قبضہ حضور کا کچا تھا، حضور تو کہیں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ کہیں دجال کیا امام بھی داخل ہوئے کفر کے جو بے ادب ہیں گستاخ ہیں وہابی ہیں۔ اس میں آج کتنے ذہن متذبذب ہیں کہ کیا یہ جو عقیدہ رکھنا ہے یہ اس میں حضور کی عزت ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کے مطابق ہے یہ عقیدہ؟ میں اللہ گھر میں قسم سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ حضور کا قبضہ پکا، جب تک یہ دنیا ہے کعبہ رہے گا قائم، دجال کے گرفت میں نہیں آ سکتا، اور جب اللہ کو ہی منظور ہوگا کہ دنیا قائم نہ رہے تو پھر دنیا قائم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو قیام اس طرف اور پھر آگے قیامت، قیام اور قیامت ان دو عقیدوں پر چلو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ہے قیامت پر حق ہے، اور قیامت کا مطلب یہ کہ قیام کائنات کا ایک طرف جب ختم ہوگا، قیامت دوسری طرف، قیام اور قیامت دونوں کو مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ ہے، تو اب کعبہ کے حالات کیا کیوں نہ ہوں، سعودی عرب کے حالات کیوں نہ ہوں، آپ اپنے ایمان سے آتے کا جواب دیں کہ یہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ پکا ہے کہ جب تک کعبہ قائم، جب تک قیامت نہیں آنی کعبہ قائم رہے گا، اور کعبے والی امت بھی قیامت تک چلے گی۔